تو رات کو سوتے ہوئے ذکر ہو، خاص کر سورہ ملک ضرور پڑھا کریں، سورہ سجدہ، سورہ ملک، یہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک، یہ جو سورہ سجدہ اور سورہ ملک دونوں پڑھتے ہیں نا رات کو، تو ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک بندے کو کہا جائے گا جاؤ بھائی جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، وہ کہے گا وہ جو ہم دنیا میں سنتے تھے قیامت کے حشر کا میدان میں اتنی ہولناکی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، افرتفری، وہ کب ہے؟ وہ ختم ہو گیا وہ سلسلہ، وہ تو دیکھا ہی نہیں۔ فرشتے کہیں گے جا اپنا کام کر بھائی، رات کو روز سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتا تھا اس لیے تجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا پھر تجھے پتہ ہوتا کہ جن کے ساتھ ہوا ہے ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اس کو ایسا کہا جائے گا چل بابا اپنا کام کر، تو روز یہ پڑھتا تھا تو یہ پڑھتا، اس کے ساتھ تھوڑی قیامت کی ہولناکیوں کا معاملات ہوں گے، اس کے ساتھ قیامت کی ہولناکیوں کی سختیاں تھوڑی ہوں گی، اور تو نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے تفریح کر رہے ہوں گے، لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے اور یہ مزے کر رہے ہوں گے۔ تو سورہ سجدہ، سورہ ملک، اور نہیں تو سورہ ملک، اپنے بچوں کو پابند کرو، بیگم کو پابند کرو، سب کو اپنے گھر کی فیملی کو کہے جی سورہ ملک ضرور پڑھیں، سورہ سجدہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رات کو سورہ یاسین بھی ہے، سورہ سجدہ بھی ہے، سورہ ملک بھی ہے، یہ ساری صورتیں ہیں۔ بہرحال اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اور کچھ نہیں، تھوڑا سا ذکر کر لو بھائی، یہ 33 بار والا تو کرو نا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سویا، رات کو سونے کے لیے لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس نے ناراض کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آدمی یہ ذکر کرے، کوشش ہو وضو کر کے سوئیں، طہارت کے ساتھ۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کو طہارت کے یعنی وضو کر کے سوئے آدمی، جو شخص وضو کر کے سوئے گا رات میں جس ٹائم اس کی آنکھ کھلے اس وقت جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ رات کو وضو کر کے سونے کی برکت ہے، یعنی قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بتایا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو ایک تو وہ دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ایک وضو سے پہلے ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عموماً چوتھا کلمہ کہلاتا ہے۔ ذرا مختصر آپ بھی عمل کریں، اٹھیں فجر کے وضو سے پہلے یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی، یعنی چوتھا کلمہ پہلے ہو جائے، تیسرا بعد میں ہو جائے، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی، یہ وضو سے پہلے کا ذکر کی سنت ہے۔ اور اس کے فضیلت کیا ہے کہ جب یہ شخص فجر پڑھے گا اللہ اس کی فجر کو قبول فرمائے گا، اور اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ اتنا آسان عمل تو نہیں ہے نا۔ صبح آدمی ہوتا ہے کہتا ہے یار ابھی دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن اس وقت بھی اس کا اللہ یاد ہے، تو اللہ کتنے اللہ تو یہ دیکھتا ہے میرا بندہ مجھے کہاں یاد کرتا ہے، کہاں یاد نہیں کرتا۔ تو چوتھا کلمہ پہلے ہو گیا، تیسرا بعد میں، وہ چوتھا بھی مختصر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی، یہ پڑھ لیا وضو سے پہلے فجر کی۔ بہرحال تو رات کو سوتے ہوئے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔